حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ خاموش ہو جایا کرے، سہ جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کرے۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا دینے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجش مٹ جاتی ہے، ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ غصے کے وقت رک جایا کریں اور غلطی کر کے جھک جایا کریں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے، تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجیے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے۔ ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا۔ ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں انہیں کبھی دوسرے کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔
انسان جب کچھ برا کرتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کر دے گا۔ اپنے ارادوں کو منفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائے۔ انتظار کیجئے، حوصلہ رکھیں۔ کچھ باتیں پرانی ہو کر بھی زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی میں غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا موسن ہوتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دے تو احساس کون کرے گا؟ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔
رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔